تو نہیں ہے نا، یہ تو کریم کا واقعہ۔ مشرف کا دور تھا، کراچی کی سڑکوں پر یہ جسٹس جو وہ تھا چیف جسٹس، اس کے حق میں مظاہرے ہو رہے تھے۔ یہ چیف جسٹس صاحب کراچی جا رہے تھے، ایئرپورٹ سے نکلنے نہیں دیا، اور وہاں عوام الناس کو گولیاں ماری گئی، وکیلوں کو جلا کے شہید کیا گیا، اور یہ ٹی وی پہ آ کے مکہ دکھا رہا تھا۔ ابھی کل کی بات ہے۔ تو تکبر کا مظاہر کرسی اختیار کی وجہ سے تکبر ہوا یا نہیں ہوا؟ تو تکبر طاقت کی بنیاد پر، کرسی کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، اس کے مظاہر ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ تو پہلا جو اس کا مظاہرہ تکبر، وہ آج کسی نہ کسی صورت میں رب کا حکم تھا نا، یہ تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھنا، اور ہم نے اس کی چیزیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ بھئی تکبر اس کی چیز ہے نا۔ دوسرا اس کا مظاہرہ تھا حسد۔ ہمارے اندر تو خیر نہیں ہے ہوگا کہ فلاں کے پاس وہ ہے، میرے پاس کیوں نہیں، اس کی دکان چل رہی ہے، میری کیوں نہیں چل رہی ہے، اس کے پاس گاہک ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس بڑا مکان ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو یہ حسد کہ کسی کو کھاتا دیکھ کر بجائے اس کے کہ دعا کرنا، سڑ جانا، جلنا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسد۔ اور تیسرا یہ کہ اپنی غلطی پہ اڑ جانا، غلطی بھی کی اور اڑ جانا کہ میں نے نہیں کی۔ اس کے مظاہرے بھی ہم دیکھ نہیں رہے ہیں۔ بولو تو صحیح، آج ہمارے میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی جھوٹ بولا جا رہا ہے، غلطی پہ اڑا جا رہا ہے، اس کو یو ٹرن کا نام دے دیتے ہیں، اس کو کوئی نہ کوئی نام دے دیتے ہیں۔ غلطی کی ہے تو کون غلطی ہوئی ہے؟ غلطی کی ہے تو اس پہ اڑتے کیوں؟ کہہ دو غلطی ہوئی ہے۔ تو غلطی پہ اڑنا یہ شیطان کا تیسرا طرز عمل تھا، قرآن میں بتا رہا ہے۔ پہلا تکبر، دوسرا حسد، تیسرا غلطی پہ اڑ جانا۔ حضرات گرامی، یہ شیطان کے مظاہر ہیں۔ ہماری نجات اسی وقت ہوگی جب شیطان کے مظاہر چھوڑ کے رحمان والے طریقے اپنائیں، چھوٹے سے لے کے بڑے تک۔ بھی اعوذ باللہ روز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ ہے کیا؟ بھی تعوذ ہے کیا؟ شیطان کے مظاہر ہیں کیا؟ اچھا بتائیے، قرآن سے پوچھے، رب رحمان سے پوچھے کہ یا اللہ یہ حملہ کہاں سے کرتا ہے؟ شیطان کہاں سے حملہ کرتا ہے؟ تو میں نے قرآن سے باہر نہیں جانا، آپ کو قرآن سے بتانا ہے یہ کہاں سے حملہ کرتا ہے۔ لیکن اتنے ڈھیلے سبحان اللہ سے نہیں بتاؤں گا، تو پیچھے والے بھی کہیں سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھ لے، میں اعوذ باللہ اور تعوذ پڑھ رہا ہوں اور تجھے قرآن سے موتی لے کر تیری جھولی میں ڈال رہا ہوں۔ اب اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ سردی کے موسم میں میری محنت کی داد تو بنتی ہے نا، یہ حملہ کہاں سے کرتا ہے؟ تو قرآن سے پوچھ۔ قرآن کہتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 17، سورہ اعراف کی آیت نمبر 17، قرآن کہتا ہے یہ حملہ کہاں سے کرتا ہے؟ ثم لآتینہم، اس نے رب کو چیلنج کرتے ہوئے کہا پھر میں آؤں گا۔ ثم لآتینہم، میں ان کے پاس آؤں گا، انسانوں کے پاس، ان کو گمراہ کروں گا، ان پہ حملہ کروں گا۔ ثم لآتینہم، میں ضرور آؤں گا۔ کہاں سے؟ من بین ایدیہم، آگے سے، ومن خلفہم، پیچھے سے۔
وعن ایمانہم دائیں سے، وعن شمائلہم بائیں سے. یہ قرآن ہے، قرآن ہے. کہنا میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، انسانوں کو گمراہ کروں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی. اور اگلی آیت جو بدبخت نے اگلا جو کہا نا جملہ لعنتی نے، وہ یہ ہے، کہنے لگا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. کہنے لگا اللہ کی بارگاہ میں بکواس کرنے لگا، رب کو کہتا ہے. بدبخت اتنا لعین اتنا رب کو کہتا ہے میں انسانوں کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، پھر تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اللہ کو فرما رہا ہے، اللہ کو کہہ رہا بدبخت کہ تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو یعنی انسانیت کے ساتھ اپنی نفرت کا اظہار اس نے یوں کیا، رب کو چیلنج کر دیا کہ میں آؤں گا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور پھر تو ان کو دیکھے گا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا اور اکثر ناشکرے ہو جائیں گے. تو یہ چیلنج تھا اس کا، اس نے رب کو چیلنج کیا. قرآن پڑھا میں نے. حضرات گرامی، یہ اس کی استعداد ہے، اس کی صلاحیت ہے. اتنا بڑا دشمن ہے وہ، اتنا بڑا دشمن کہ رب کو چیلنج کر رہا ہے بدبخت. دوسری آیت قرآن کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 ہے. اللہ فرماتا ہے دوسری اس بدبخت میں جو رب نے طاقت رکھی ہے نا اس بدبخت میں، وہ یہ ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. اِنَّهُ يَرَاكُمْ، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ اکیلا نہیں ہے، اس کا قبیلہ بھی ہے. اِنَّهُ يَرَاكُمْ، بے شک وہ تمہیں دیکھتے ہیں، ہوا وَقَبِيلُهُ، وہ اور اس کا قبیلہ، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے. وہ تمہیں دیکھتے ہیں، شیطان بھی اور اس کے قبیلہ بھی، وہ بھی برادری بھی، تمہیں دیکھتے ہیں، تم اسے بولو تم اسے، یہ قرآن ہے. من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تم نے اسے. یہ دوسری اس کی مطلب طاقت ہے. پہلی طاقت کہ وہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حملہ کرتا ہے. دوسرا اس کا کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے. میری بات سمجھ آ رہی؟ اچھا، تیسری طاقت اس کی کیا ہے؟ حملہ کہاں سے کرتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس فی، آخری صورت ہے قرآن کی، الذی یوسوس فی، اور بڑی ہے نا سکولہ دینیاتی کتاب میں بھی ہوگی ہے. الذی یوسوس، وہ وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس، دلوں میں. تو جسموں میں خون کی طرح دوڑتا، حدیث سے ملا. دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، قرآن سے ملا. تو یہ اس کی تیسری طاقت ہے. پہلی آگے پیچھے دائیں بائیں سے آتا ہے. دوسری وہ اور اس کا قبیلہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے. تیسری یہ کہ وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اور چوتھی اس کی پارٹی کے لوگ کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے من الجنۃ والناس. اب پڑھے یہ نا سورت، سمجھو نا، میں بھی تو وہی بتا
بتا رہا ہوں نا, منل جنت, اس کی پارٹی میں جن بھی ہیں انسان بھی ہیں, جن بھی ہیں انسان بھی ہیں. یہ چار اس کی طاقتیں اس کے اندر رکھی گئی ہیں. اس کے قبیلے میں جن بھی ہیں انسان بھی ہیں. تو سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ پہلی کون سی ہے؟ آگے پیچھے دائیں بائیں سے آتا ہے. نمبر 2, وہ اور اس کی پارٹی وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے ہم اسے. نمبر 3, سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. نمبر 4, اس کی پارٹی میں جن بھی ہیں انسان بھی ہیں. کس قدر بڑا دشمن ہے, کس قدر اس کی طاقت ہے. آپ بتائیے مجھے یہ کرتا کیا ہے؟ شیطان کرتا کیا ہے؟ تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 پڑھو, قرآن پڑھو. میں قرآن سے موتی آپ کو دے رہا ہوں. سبحان اللہ. قرآن سن کے توجہ کرنا, یہ قرآن کا حکم ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 کہنے لگا قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. رب کو کہنے لگا, بکواس اس نے دوسری یہ کی, دیکھو کتنا بڑا دشمن. رب کو کہتا ہے قال فبما اغويتني, بولا قسم اس کی تو نے مجھے گمراہ کیا. کتنا بڑا مردود ہے. رب کو کہہ رہا ہے, رب کو, رب کی بارگاہ میں تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. اور کہنے لگا قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. میں سیدھے راہ پہ بیٹھوں گا, میں ان کی طاق میں سیدھے راہ پہ بیٹھوں گا. ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں نا, اہدنا الصراط المستقیم. یہ کی کہہ رہے ہیں لأقعدن لهم صراطك المستقیم, میں ان کی طاق میں سیدھے راہ پہ بیٹھوں گا. یہ شیطان رب کو چیلنج کر رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا, نعوذ باللہ, میں ان کی طاق میں سیدھے راہ پہ بیٹھوں گا. تو شیطان کرتا کیا ہے؟ سیدھے راہ پہ بیٹھتا ہے اور گمراہ کرتا ہے. تو صراط المستقیم پوچھا غلاموں نے, یا رسول اللہ یہ صراط المستقیم کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں صراط المستقیم قرآن ہے. کیا ہے؟ میں ترمذی پڑھ رہا ہوں, ترمذی میں حضور کا فرمان ہے. سرکار فرماتے ہیں صراط المستقیم قرآن ہے. تو پتہ چلا کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ ان کو قرآن نہیں پڑھنے دینا. ان کو قرآن, بھائی صراط مستقیم قرآن ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ان کو روکوں گا, میں سیدھے راہ پہ بیٹھوں گا, یعنی قرآن پڑھنے. بولو تو صحیح, کتنے بندے ایسی قرآن پڑھتے ہیں لیکن آج تک سانو اعوذ باللہ کا نہیں پتا لگا. اے اعوذ باللہ کا ترجمہ اور مفہوم میاں فاروق آپ کو بتا رہا ہے. پڑھتے ہیں لیکن کیا پڑھتے ہیں یہ نہیں پتا. مولوی صاحب نے بڑا آواز کیا, انہوں نے کیتا کیا, یہ نہیں پتا. تو قرآن پڑھنے سے روکتا ہے. اسی لیے اس کا پہلا وار ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے روکنا. اور اللہ پاک نے کیا فرمایا, جب تم قرآن پڑھنے لگو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو, پھر تمہیں نہیں روکے گا. اعوذ باللہ کا مطلب یہی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے, میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں. اعوذ باللہ, اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو یہ حکم اسی لیے ہے کہ یہ روکتا ہے قرآن نہ پڑھو. شیطان صراط مستقیم پہ بیٹھتا ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. اور فرمایا جب قرآن پڑھو تو سب سے پہلے
اللہ کی پناہ مانگا کرو. حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کی اور بڑا نقطہ امت کو سمجھایا. فرمایا رب نے یہ فرمایا کہ شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے تم نہیں دیکھ سکتے. تو ایک دشمن نظر ہی نہیں ہوتا تو بچو گے کیویں؟ دشمن نظر آ جائے پھر تو بندہ اس سے حفاظت کر لیتا ہے. تو ایک دشمن نظر ہی نہ آئے تو بندہ کیسے بچے گا؟ تمہیں والی سمجھ نہیں آئی. کرونا جراثیم نظر ہی نہیں آؤں اور کوئی اور چیز نظر آئے تو ہوتا کوئی ٹوٹکا کر لینے نا. تو یہ نظر ہی نہیں آتا تو بچو گے کیسے؟ بھئی ایک دشمن آپ کا ہے وہ نظر آتا ہے تو اس سے تو بچ جاؤ گے. تو جو نظر نہیں آتا اس سے کیسے بچو گے؟ حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں اگر ایسی صورت بنے نا، ایسی صورت بنے تو پھر اس کو تلاش کرو جسے وہ دشمن نظر آئے. اس کو تلاش کرو جسے وہ دشمن نظر آئے. وہ کون ہے؟ میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا. میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو. وہ کون ہے جو شیطان کو دیکھتا ہے شیطان اسے؟ وہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تم اسے نہیں دیکھتے، وہ تمہیں بولو وہ تمہیں. تقریر ذرا مشکل ہے، یہ لیکچر ذرا مشکل ہے. ہم اس طرح کے لیکچر سننے کے عادی نہیں ہیں، لیکن میں قرآن آسان کر کے بتا رہا ہوں. رب فرماتا ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں، تم مجھے بولو تم مجھے. تو شیطان ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھتے. رب شیطان کو دیکھتا ہے، شیطان رب کو. تو ہم رب کی پناہ میں آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم رب کی پناہ میں جا کے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمیں شیطان سے بچا دے. تو فرمایا ذوالنور نے کہ رب کی پناہ میں آ جاؤ. اس لیے کہ جب تم رب کی پناہ میں آؤ گے تو رب اسے دیکھتا ہے، وہ رب کو نہیں دیکھتا. حضرات گرامی شیطان ساتھی کس کا ہے؟ رب سے پوچھے نا. کبھی اس اینگل سے بھی قرآن پڑھا کرو نا. یا اللہ بتا شیطان کس کا ساتھی ہے؟ قرآن سے بتا. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو شخص دانستہ اندھا بنتا ہے اور رب کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے ہم شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں. جو رب کا ذکر چھوڑے ہم اس کو شیطان کا ساتھی بناتے ہیں، شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. جو رب کے ذکر کو چھوڑے تو پتا چلا کہ جو بندہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ رحمان کا ساتھی ہوتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے. تو رب کا ذکر سب سے افضل قرآن، سب سے افضل. تو قرآن چھوڑنے والے جو ہر وقت قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے پیار کرتے ہیں، وہ رحمان کے ساتھی ہوتے ہیں. جو قرآن چھوڑتے ہیں. اچھا اگلی سنو، انہیں حملے تو بچنا کس طرح ہے؟ آخری میں اب شیطان سے بچے کہیں. ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ کہاں کہاں سے حملہ کرتا ہے، قرآن نے بتا دیا. یہ پتا چل گیا اس کی پارٹی میں کون کون ہے، من الجنۃ والناس. یہ پتا چل گیا کہ اس کے ساتھی کون ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے
کہ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ تو اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر تجھے شیطان وسوسہ ڈالے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اونچی بول اونچی بول. اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. سادہ مثال دے دوں تاکہ عام ریڑھی والے اور کیلے بیچنے والوں کو بھی سمجھ آ جائے. میرا سارا لیکچر شاید سب کو سمجھ نہ آئے لیکن سادہ مثال دینے لگا ہوں. آپ یہاں سے باہر نکلے, ایک بڑا سا موٹا کتا باہر کھڑا ہے, لال لال آنکھیں, کسی کا پالتو کتا ہے, آپ کی طرف گھور کے دیکھ رہا ہے, اس کی زبان باہر لٹکی ہوئی ہے, آپ گھبرا گئے. کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ پیچھے آپ نے دیکھا ہے اس کا مالک کھڑا ہے, پیچھے آپ نے دیکھا اس کا, تو آپ کیا کہیں گے؟ اے تو پھارسو, ایسے ہی آنکھو گے نا, اس کو پکڑ, اس کو لگام ڈال, اس کو پکڑ ڈال. وہ بلائے گا, کتا تم ہلاتا اس کے پاس چلا جائے گا. مثال دی سادے بندیاں تاکہ سمجھ آ جائے. وہ آواز دے کے بلاتا ہے, کتا اس کے پاس چلا جاتا ہے. ہمارا ایمان ہے خیر کا خالق بھی اللہ, شر کا خالق بھی اللہ. خیر کو بھی اسی نے بنایا, شر کو بھی, ہر چیز کا خالق اللہ. اسی طرح شیطان کا خالق بھی اللہ ہے. تو جب ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, شیطان سے بچ نہیں سکتے, تو پھر اللہ کے سامنے جھک جائیں, اللہ کو پکاریں, اللہ کو آواز دیں, یا اللہ یہ ہمارا دشمن ہے, ہمیں اس سے بچا لے. اعوذ باللہ کا یہی مفہوم ہے, اعوذ باللہ کا یہی ترجمہ بنتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا یہی مفہوم بنتا ہے کہ ہم اس کے حملوں سے بچ نہیں سکتے, رب کی پناہ میں آ جائیں, رب کی پناہ میں آ جائیں. اور ہمیں حکم بھی یہی دیا گیا ہے. اب چونکہ وقت ہو گیا ہے, وہ حکم اور اس سے بچنا کیسے ہے, اور پھر یہ کیسے مزید حملے کرتا ہے, اور کس حالت میں زیادہ حملہ آور ہوتا ہے, یہ پورا ایک بیان ہے. کبھی موقع ملا پھر انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.